اب بڑھتے ہیں بین الاقوامی خبروں کی طرف۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں حماس کی طرف سے آج اسرائیلی یرغمالیوں کی 4 لاشوں کو حوالے کیا جائے گا، جن میں 2 کمسن بچوں کی لاشیں شامل ہیں۔ واضح ہے کہ 7 اکتوبر 2023 میں جب حملہ ہوا تھا اس وقت کچھ لوگ یرغمال بنائے گئے تھے اور ان میں سے بعض کی موت ہوئی ہے۔ حماس کے لیڈر خلیل حیا کی طرف سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ آج یعنی جمعرات کے دن 4 لاشیں اسرائیلی حکام کے حوالے کی جائیں گی اور ریڈ کرسنٹ کے توسط سے یہ لاشیں ان کے حوالے کی جائیں گی۔ اور دوسری طرف یہ مل رہا ہے کہ یہاں پر ہفتے کے دن 6 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا۔ اب اس کو لے کر یہ بتایا جاتا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے تقریباً اب تک کی جو اطلاعات مل رہی ہیں کہ 300 سے زیادہ لوگوں کو یعنی کہ اسرائیلی قید سے آزاد کیا جائے گا فلسطینیوں کو۔ اب اس بارے میں ابھی تفصیلات آنی باقی ہیں۔ اب تک کی جو اطلاعات مل رہی ہیں کہ تقریباً 300، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 600 فلسطینی ہو سکتے ہیں اور ان کی رہائی عمل میں لائی جائے گی۔ ہفتے کے دن یہ تبادلہ عمل میں آئے گا جب 6 اسرائیلی یرغمالیوں اور اس کے ساتھ ساتھ 400 سے 600 کے درمیان ابھی ان کے نام اور تفصیلات جاری نہیں کی گئی ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ آج کا دن افسوس کا باعث ہوگا، تکلیف کا باعث ہوگا جب ہم 4 اپنے شہریوں کی لاشوں کو لے کر آئیں گے۔ واضح رہے کہ حماس اور القسام بریگیڈ کی طرف سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ 4 اسرائیلی یرغمالی جن کی موت ہو چکی ہے ان کی لاشیں آج اسرائیلی حکام کے حوالے کی جائیں گی ریڈ کرسنٹ کے توسط سے۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں سے تشدد کی خبریں ملی ہیں۔ یہودی فوج نے بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کیا ہے۔ فلسطینیوں کے مکانات پر بلڈوزر چلائے جانے کی بھی اطلاعات مل رہی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر کئی ایسے علاقے تھے 24 گھنٹوں کے دوران نور شمس کے ریفیوجی کیمپ کے علاقے میں بھی یہاں پر آتش گیر اسلحہ سے حملہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ یہاں پر رام اللہ کے دیار جریر کے علاقے میں بھی یہودی فوج نے کریک ڈاؤن کیا ہے۔ نبلس کے بیتا ٹاؤن سے بھی یہاں پر کریک ڈاؤن کی اطلاع مل رہی ہے۔ وہاں پر یہ رات کا منظر ہے اور یہاں دیکھا گیا ہے کہ آتش گیر مادوں سے حملے کیے گئے ہیں۔ فلسطینیوں کی بڑی تعداد میں گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ادھر القدس کے علاقے سے خبر مل رہی ہے کہ ایک فلسطینی کے حملے میں یہودی بازآباد کار زخمی ہوا ہے۔ تاہم یہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر کلہاڑی سے یہ حملہ کیا گیا تھا، لیکن ابھی اس سلسلے میں متضاد اطلاعات مل رہی ہیں۔ فوری یہودی بازآباد کار کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے۔ 50% سے زیادہ امریکیوں کی یہ رائے ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے غزہ کے کنٹرول کا جو منصوبہ ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اب تک کی جو اطلاعات مل رہی ہیں اس میں بتایا گیا کہ تقریباً 62% یعنی کہ 62% ایسے لوگ تھے جنہوں نے ٹرمپ کے فیصلے کی مخالفت کی ہے اور ان کا کہنا تھا کہ غزہ کے امور میں امریکہ کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے اور اس کا کنٹرول میں لینا مناسب نہیں ہے، جبکہ 38% لوگوں کی یہ رائے تھی کہ امریکی صدر کا فیصلہ درست ہے۔ غزہ کے کمال ادوان ہاسپٹل کے ڈائریکٹر ڈاکٹر حسام ابو صفیہ کی گرفتاری کے بعد جس طرح سے حالات پیدا ہوئے ہیں ان کا ایک ویڈیو منظر عام پر آیا ہے۔ ڈاکٹر حسام ابو صفیہ کو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالا گیا ہے اور ان کی حالت بھی کافی نازک بتائی جا رہی ہے۔ جس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ ڈاکٹر ابو صفیہ ہے جو ڈاکٹر کمال ادوان ہاسپٹل میں کئی زخمیوں کا علاج کرتے رہے، لیکن آج ان کی رہائی کو لے کر یہاں پر کئی سوال اٹھنے لگے ہیں، لیکن ابھی تک یہودی فوج کی طرف سے کمال ادوان ہاسپٹل کے ڈائریکٹر ڈاکٹر حسام ابو صفیہ کو رہا نہیں کیا گیا۔ مختلف تنظیموں عالمی ادارے کی طرف سے بھی مسلسل اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر ابو صفیہ کو فوری رہا کیا جائے۔ ان کے افراد خاندان کی طرف سے کئی ویڈیوز سامنے آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ڈاکٹر ابو صفیہ کو ابھی تک رہا نہیں کیا گیا۔ اب انہیں ہتھکڑیاں ڈال کر ان کی صحت بھی متاثر بتائی جا رہی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے خلاف تنقیدوں اور طنز کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک طرف ٹرمپ نے جس طرح سے روس کی اور یوکرین کی جنگ بھی اس کے لیے یوکرین کو ہی ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے یوکرین کے صدر کو مزاحیہ اداکار بھی قرار دیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ زیلنسکی ایسے کامیڈین تھے جنہیں اپنے شعبے میں محدود کامیابی حاصل ہوئی، مگر انہوں نے امریکہ کو ورغلا کر ایک ایسی جنگ میں $350 ارب جھونکنے پر آمادہ کر لیا جو یوکرین جیت بھی نہیں سکتا تھا۔ ٹرمپ نے کہا کہ یوکرین جنگ شروع نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ ایسی جنگ ہے جو وہ امریکہ اور ٹرمپ من کے ختم نہیں کر سکتے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ امریکہ نے جنگ میں یورپ سے $200 ارب زیادہ خرچ کی ہیں اور امریکہ کا پیسہ اب واپس بھی نہیں آنے والا ہے۔ But think of it, a modestly successful comedian, President Zelensky, talked the United States of America into spending $350 billion to go into a war that basically couldn't be won, that never had to start and never would have started if I was president, not even a chance. دوسری طرف روس کے صدر ولادیمیر پوتین کی طرف سے بھی ایک بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے ثالثی کرنے پر سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا ہے۔ واضح ہے کہ ریاض میں جو مذاکرات ہوئے ہیں اس مذاکرات کے دوران سعودی ولی عہد نے اس میں میزبانی کی ہے
اور यहाँ पर अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा और रूस के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ मज़ाकरात हुए हैं और ये मज़ाकरात की पेशरफ बताई जा रही है। लेकिन यूक्रेन इस बारे में अभी तक मुस्बित नज़र नहीं आ रहा है। इसी के तनाजुर में पुतिन ने सऊदी वली अहद से इजहार तशक्कुर किया है। इस दौरान यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा गया है कि 10 मार्च तक उन्होंने अपना सऊदी अरब का दौरा मुलतवी कर दिया है। वाज़ेह है कि जिस तरह से सऊदी अरब यूक्रेन और रूस के दरमियान मुज़ाकरात करने के लिए सालिस का किरदार अदा कर रहा है, इसी तनाजुर में अमेरिका भी इसमें शामिल है। लेकिन ज़ेलेंस्की का यह कहना था कि 10 मार्च तक वो अपने सऊदी अरब के दौरे को मुलतवी कर रहे हैं। अब देखना है कि ये जानबूझकर हुआ है या फिर मसरूफियत की वजह से दौरे को मुलतवी किया गया है। हालांकि ज़ेलेंस्की का कहना था कि सऊदी वली अहद उनके करीबी दोस्त हैं।